अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 1 फरवरी 2025 आपके सामने ये जो छोटे छोटे होनहार बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये जर्मनी के अंदर या दुनिया में आप कहीं भी जाएं, आपको यंग जनरेशन में बेशुमार बच्चों के साथ वास्ता पड़ता है। किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी के और कोई रिश्ता, किसी के मामू। लेकिन इनकी जो ख़ास खूबी है इन दोनों में, शायद आपने कहीं और ना देखी हो। तो मैं आज इनका कुछ तारफ़ करवाने से पहले आपको सिर्फ बता दूं कि आपने वाक़या जो ताइफ़ वाला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो सुना हुआ है कि आप अल्लाह ताला के नाम को बुलंद करने के लिए, तौहीद के नाम को, तो वो जब तबलीग के लिए निकले तो उनके साथ क्या सलूक रवा रखा गया। लेकिन उन्होंने उस वक़्त उस कौम के लिए दुआ की, और फिर आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में किस तरह इस्लाम जो है वो छाया हुआ है। जमात अहमदिया के मुतल्लिक़ बहुत सारे लोग जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले एक इमाम मेहदी के आने की खबर दी, और जमात अहमदिया ये मानती है कि वो इमाम मेहदी तशरीफ़ ला चुके हैं और वो सच्चे इमाम मेहदी हैं जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उस वक़्त बताया था। अब आज के दौर में लोग माल के पीछे भागते हैं। यूरोपियन ममालिक में ख़ास तौर पे आप जानते हैं कि जो लोग आते हैं पाकिस्तान, इंडिया से या मुस्लिम, उनका मतमय नज़र सिर्फ माल कमाना होता है, माली तरक्की। लेकिन जमात अहमदिया एक वाहिद जमात है दुनिया में कि वो जो उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये आप देखें, अभी हम इनका जब तारफ़ लेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इनकी उम्र कितनी है और ये क्या कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने अपनी ज़ाती शौक़ के ज़रिए जो हुजूर के खुतबात सुनते हैं, या जो इनको पता चला कि हमारा काम है कि हम दुनिया में जो तबलीग करें अल्लाह ताला की वहदानियत, और वक़्त के जो इमाम हैं उनका पैगाम दुनिया तक पहुंचना चाहिए। अब ये क्योंकि यहाँ पैदा हुए हैं, जर्मन स्पीकिंग है, तो उन्होंने अपने तौर पे ये जर्मन लोगों को या जर्मन स्पीकिंग लोगों के लिए पैगाम पहुंचाने का ऐसा ज़रिया अख्तियार किया है कि जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले तो हम थोड़ा तारुफ ले लेते हैं, फिर इनसे बाकी जो मालूमात है वो भी लेंगे। आप अपना नाम बता दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला नईम है जी। 18 साल की उम्र है। अच्छा और डी बुक से अच्छा, माशाल्लाह। और आपके छोटे भाई हैं ये, आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नईम है जी। 12 Jahre alt हूँ। अच्छा, और कौन सी क्लास में आप जाते हैं? मैं 6th क्लास में जा रहा हूँ। अच्छा, आप कौन सी क्लास में? 12वीं में। अच्छा, आपके मतलब जो मुझे पता चला कि भाई आपको ये ज़ाती तौर पे शौक़ पैदा हुआ कि हमें ये जो जर्मन लोग हैं इन तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाना चाहिए। तो आप आम तौर पे हम देखते हैं लोग यहाँ पे जो यंग बच्चे हैं वो कोई टिकटॉक पे मसरूफ़ है, कोई यूट्यूब पे लगा हुआ है, वो अपने अपने उनके शौक़ हैं इस उम्र में। आपको ये कैसे शौक़ पैदा हुआ कि भाई हमने ये वाली चीज़ जो है इसको अपनाना है ताकि जो जर्मन लोगों को, जर्मन समझने वालों तक इस्लाम का पैगाम पहुँचे? जैसे आपने कहा था कि ज़्यादातर लोग टिकटॉक और यूट्यूब में मसरूफ़ रहते हैं। जी। हमारे अबू तबलीग में काम मसरूफ़ रहते थे। अच्छा, स्टैंड लगाते थे अपने ठीक शहर में। ठीक ठीक। तो हमने बचपन से उनको इस काम पर देखा। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो हम भी उनके साथ पर चले जाते हैं। अच्छा। हमको ले जाते हैं। कभी फ्लायर भी डाल लेते हैं। कभी तबलीगी शिस्ट भी होती थी। अच्छा। एक हाल में वो हम कराते रहे। अच्छा। तो ऐसे पर शौक़ बढ़ा हमारा। ले जी, आपने सुन लिया कि जब खुशकिस्मत बच्चे जिनके वालिदैन एक नेकी के काम पे जा रहे हों तो वो असर बच्चों में भी कैसे सरायत करता है। वो बताते हैं कि हमने अपने वालिद साहब के साथ वो जो तबलीगी स्टैंड जमात के ज़रिए लगता है जहाँ हम जाते थे तो हमें शौक़ पैदा हो गया। अब ये चीज़ बहुत ही सीखने वाली है कि जो माँ बाप हैं वो किस तरह बच्चों की एक राह मुतय्यन कर देते हैं। अब अगर माँ बाप अच्छे काम कर रहे हैं, जमात के साथ मुंसलिक हैं, तबलीग के लिए कर रहे हैं, तो उनके बच्चे जो हैं देख के तो वो उनको फॉलो करेंगे। तो आपने ये जो तरीका निकाला है कि भी हम इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल में लाएं। एक होता है रवायती तरीका, जैसे हमारे वो पम्फलेट डाल देते हैं, या ये आपकी उम्र है इतनी कम है, लेकिन आपने ये कैसे ये सोच लिया कि सोशल मीडिया से फ़ायदा उठाते हुए ये जो फॉर्म है तो यूट्यूब हो गया, तो आप ज़हन में ये कैसे आइडिया कैसे आया कि हम इसको इस्तेमाल करें? पहले तो प्लानिंग करते थे कि हम कैसे पैगाम बचा सकते हैं लोगों को। जी। तो पर एक कहते हैं मजबून पर एक कि
تم ٹائم کے ساتھ جا رہے ہو، ٹائم کے ساتھ جا رہے ہو. اچھا مطلب ہوتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ جانا بہتر ہے. اچھا یا تم چلے جاؤ گے پھر. اچھا یعنی کہ وقت جو ہے وہ ہاتھ سے اگر گزر گیا تو آپ پیچھے رہ جاتے ہو، آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. جیسے اب سوشل میڈیا بڑھتے جا رہا ہے اور دنیا کا ٹھیک ہے ٹاپک چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اچھا تو آپ یہ کتنے سال سے آپ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے باقاعدہ اس کو لائیو سٹریمنگ کرتے ہیں اور پھر کسی مربی صاحب کی ڈیوٹی لے کے ساتھ کسی کو ماڈریٹ کر کے جرمنوں کو کیسے ڈھونڈتے ہیں کہ ان کو اس میں دعوت دیں یا شامل کریں؟ 4 سال سے ہم نے شروع کیا کام. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ جو ٹاپکس آپ ڈھونڈتے ہیں یہ ٹاپک خود آپ ہی تلاش کرتے ہیں اور خود ہی اس کے لیے ماڈریٹر کو تیار کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ یہ پوائنٹس، یہ سارا آپ کس طرح اس کو مینیج کرتے ہیں؟ جی اس کو ہم ٹائم کے ساتھ بھی جیسے ہوتا ہے آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس چل رہا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم بہت مدد لے لیتے ہیں. اچھا تو آپ وہ ٹاپک جو ہوتے ہیں وہ اس جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ آج کل جو ایکچوئل حالات کے مطابق کون سا ٹاپک جو ہے وہ لوگوں کے اندر زیادہ سرچ کرنے میں آ رہا ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہیں. یہ بھی ایکچوئل کیا چیز ہوتی ہے اور کس مضمون میں لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں آج کل. اچھا اور جس تھیم میں زیادہ لوگ شامل بھی ہو سکیں. اچھا تو اب تک آپ نے کتنے جو پروگرام ہیں وہ لائیو سٹریمنگ کی ہوئی ہے جس پہ جرمن لوگ آ کے سنتے بھی ہیں، سوال بھی کرتے ہیں جب سے آپ نے شروع کیا ہے؟ ان 4 سالوں میں 30 ہو چکی 30 لائیو سٹریمنگ ہو چکے ہیں. اور اس میں جو یاد ہے آپ کو کون کون سے ٹاپکس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے ابھی تک جو آج کل جو ابھی ہوا تھا وہ روحانیت اور فلک ہے. ٹھیک ہے یعنی روحانی ترقی، روحانیت کے ساتھ ترقی. ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے ہوتے ہیں جنگ مذہبی جنگیں ٹھیک ہے ہوتی ہیں اور اس کے جو آج کے جو سلوشنس ہیں اس کے لیے. تو وہ بھی کہتے ہوتے ہیں کہ مذہب آج ریلیونٹ ہے، ایکچوئل ہے. اچھا کو مذہب چاہیے یا مذہب کوئی اب کوئی پرانی سی چیز. یعنی آج انسان کو کسی مذہب کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یعنی انسان جو ہے بغیر مذہب کے زندگی گزار سکتا ہے یا مذہب لازمی ہے کہ کسی انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے کیونکہ وہ سکھاتا ہے آپ کو کہ آپ نے کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے. تو یہ آپ جب کرتے ہیں تو اس میں تو ٹائم لگتا ہے، کافی ٹائم لگتا ہے. تو اس سے آپ کی پڑھائی وغیرہ کے اوپر کوئی حرج یا اس کے نوٹن وغیرہ تو نہیں خراب ہوتے جو اس کے پوائنٹس وغیرہ؟ خراب تو نہیں ہوتے. اچھا اس سے ہم سیکھ بھی لیتے ہیں. اچھا اور جرمن ہماری اس سے بھی بہتر ہوئی ہے. اچھا پھر سیکھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یہ پھر فائدہ بھی دیتا ہے اسکول کے لیے. ٹھیک. اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو چلیں ان کی تو آپ اس پورے پروسیس میں آپ کی کیا پارٹیسپیشن ہوتی ہے؟ آپ کیا بیچ میں مدد کرتے ہیں اس پروگرام؟ جو ایکسپرٹ جو آتے ہیں جی وہ میں ڈھونڈتا ہوں. اچھا وہ پھر مجھے بھائی ایک ٹاپک دیتا ہے کہ میں لبوں اچھا پھر دیتا ہوں اور وہ پھر اسے لبتے ہیں. اچھا پھر جو لبے ہیں ان کو میں پھر لکھتا ہوں. اچھا وہ پھر جواب دیتے ہیں کہ آ سکتے ہیں یا نہ آ سکتے ہیں. اچھا یعنی آپ یہ کرتے ہیں کہ جو ٹاپکس آپ پہلے اس کو تلاش کرنے کے بعد جن لوگوں نے اس ٹاپک کے اوپر کہیں لکھا ہوتا ہے گوگل میں، مثلاً ایک آپ نے لکھا جی روحانیت اور اس میں ترقی، تو جس کسی بندے نے جرمن زبان میں اس کے اوپر کسی بھی جگہ پہ فورم پہ کبھی لکھا ہو مضمون تو آپ اس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کبھی آپ نے یہ مضمون لکھا ہوا ہے تو اگر ہم یہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر آ کے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. جی لیکن ہم یہ نہیں پوچھے کہ آپ نے اس مضمون کے بارے لکھا ہے. اچھا پہلے ہم کنفرم کر لیتے ہیں کہ لکھا انہوں نے. اچھا وہ آپ دیکھ لیتے ہیں. تو آپ یہ اس میں سرچ میں یہ کوشش کرتے ہیں، گوگل میں جا کے آپ سرچ کرتے ہیں اس میں. تو آپ کی چھوٹی بہن بھی ہے، وہ بتا رہے تھے آج وہ بھی ساتھ شامل ہو گئی ہے. اب آپ چار بہن بھائی ہیں، 3 بہن بھائی جو آپ اس میں کٹھے یہ کام کرتے ہیں؟ 3 بہن بھائی ہیں. تو اس کے اندر یہ کام کرنے کا جو آپ کو مزہ ہے، یہ کہ دیکھیں ینگ عمر میں نا لوگوں کا مزہ ہوتا ہے، ہم بیٹھے ہیں ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہیں، کوئی ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں یا کوئی، تو اس کے اندر تبلیغ کے اندر تھوڑا سا ایسے لگتا ہے جیسے بور کام ہے، اس کے اندر کوئی آگے فن نہیں ہے. لیکن آپ کو اس کے اندر کیا مزہ آتا ہے جب آپ یہ کام کرتے ہیں؟ تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا ہے؟ آپ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آپ کی فیلنگ ہوگی نا کہ آپ کا وہ بڑھتا ہے، پھر شوق آگے پھر بڑھتا ہے. مزہ وہ ہوتا ہے کہ ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے، وہ نتیجے کو ہم پھر سیلیبریٹ کر لیتے ہیں. اچھا کامیابی ہوگی ہے اور جو فارچونیٹ ہوتا رہتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے اس کے ساتھ اچھا موٹیویشن رہتی ہے. جی
اور یہ جو سارا کام جو آپ کرتے ہیں تو یہ گھر میں سارا آپ گھر میں جو آپ کے پاس موبائل ہے یا آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے اس کے ذریعے آپ کرنے کے بعد مدد لیتے ہیں کسی مربی صاحب سے، یعنی مرکزی تبلیغ و ان کو فون کر کے کہتے ہیں ایک مربی، اور پھر ایک موڈریشن کے لیے وہ آپ خود کرتے ہیں یا کسی کو یہ جماعت والے دیتے ہیں کہ یہ موڈریٹ کریں گے پروگرام کو؟ مودریٹ اکثر ہم خود ہی ڈھونڈ لیتے ہیں، اور مربی صاحب آج کل مرکز سے ہم کو مل رہا ہے، وہ پھر سوالوں کے جواب، اچھا ادھر سوال جواب بھی ہوتے ہیں یا صرف گفتگو کرنی ہوتی ہے اس ٹاپک کے اوپر؟ گفتگو ہوتی ہے اور پھر آخر پر موقع بھی ملتا ہے سوال جواب کے لیے۔ اچھا نہیں جی، آپ نے یہ باتیں سنی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ورلڈ میں اس عمر کے ساتھ 7 سال آپ کی عمر ہے، یہ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 12 سال کے، اور آپ کی کتنی عمر بتائی تھی آپ نے؟ 18 12۔ یہ جس طرح تبلیغ کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کسی اور جماعت میں یا کسی اور کوئی بھی جو مسلمان ہوں یا کسی مذہب کے اس شوق کے ساتھ بچے، تو جب یہاں جرمنی میں ہم رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوئی ہے یا جہاں بھی، تو مسیح جو وقت کے امام ہیں ان کی جماعت کا پیغام، اسلام کا پیغام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیم کو دنیا تک پھیلانا، یہ میرا خیال ہے بڑی خوش قسمتی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کبھی لائیو جو پروگرام چل رہا ہوگا نا، اس کی بھی کچھ لے کے نا ساتھ لائیو وہ آپ بھیجیں گے، وہ بھی دوستوں کے ساتھ پھر شیئر کریں گے۔ تھینک یو، شکریہ۔